السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کریں گے نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے۔ یہ حدیث مبارک ہے صحیح ابن ماجہ شریف میں، کتاب السنہ میں، حدیث نمبر ہے 142۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے، ایک علم کا ایک چیپٹر سیکھنے کے لیے، علم کا ایک چھوٹا سا حصہ سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص صبح کے فجر کی نماز کے بعد علم کا ایک چھوٹا سا چیپٹر، علم کا ایک چھوٹا سا ٹاپک سیکھنے کے لیے کہیں جاتا ہے یا خود سیکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی فجر کے بعد 100 رکعت نفل پڑھنا اس سے بہتر ہے علم کا ایک چھوٹا سا چیپٹر سیکھا جائے۔ ایک کون سا علم ہے؟ علم دین۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت یوں بیان فرما دی، اور ابھی ہم علم دین کی کلاس ہے، تو دیکھ لیجئے کتنے لوگ آ چکے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا، اور کتنی ہمیں رغبت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے کل کا ریوائز کر لیں گے۔ چلیے منظم بتا دیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ منظم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم نے کل ان شرطیہ کے بارے میں پڑھا تھا، جو ایک جوازم ہے، جوازم مضاری، جو ایک جازم ہے، جوازم ٹھیک۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مطلب ایک سینٹینس میں جب ان یوز ہوگا تو اس میں دو پارٹس ہوں گے، ایک کنڈیشنل پارٹ ہوگا اور دوسرا پارٹ رزلٹ، مطلب اس کو وہ جزا اس کو بولتے ہیں۔ تو جب ہم کا استعمال کریں گے تو جو مضارع ہوگا اس پر جزم آئے گا، اگر ہے اگر وہ بھی مضارع ہوگا تو اس پر بھی جزا آئے گا، تو اس پر بھی جزم آئے گا۔ پھر ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی۔ چلیے ماشاء اللہ۔ تو کل جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا تو میں نے اس ٹائم بولا تھا کہ جو اذا ہے، اذا کیونکہ ہے یہ ظرف، لیکن یہ شرط کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اذا مطلب جب۔ تو پرسوں اس سے پہلے ایک کلاس میں ہم نے لما پڑھ لیا تھا، لما حینیہ۔ لما جو سملر ٹو اذا ہوتا ہے اس کی میننگ بھی ہوتی ہے جب، اور اس لما کے بارے میں نے یہ بات کہی تھی کہ لما اگر فعل ماضی پہ داخل ہوا تو یہ جب کی میننگ دے گا، اور ہم ٹرانسلیشن کریں گے ایز پر کانٹیکسٹ، چاہے پاسٹ کی ہوگی یا مضارع کی ہوگی، وہ ایز پر کانٹیکسٹ ہوگی۔ لیکن جو اذا ہوتا ہے نا، اذا داخل ہوتا ہے ہمیشہ ماضی پہ۔ اچھی طرح سے سن لیجئے گا، اذا پلیز جہاں انمیوٹ کر سکتے ہیں نا وہ لوگ انمیوٹ کریں۔ اذا داخل ہوتا ہے ماضی پہ، ٹھیک ہے، لیکن میننگ ہمیشہ مضارع کی دے گا۔ مضارع کی میننگ ہمیشہ آئے گی، always. This is only for اذا۔ لما کے لیے میں نے کہا تھا both، جب ماضی پہ داخل ہوگا تو شرطیہ ہوگا، ماضی پہ داخل ہوگا ہینیہ ہوگا، ہینیہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے، ماضی پہ داخل ہوگا، میننگ کس کی آئے گی؟ ادھر ماضی اور مضارع۔ اس پہ ہم نے ایگزامپلز کر لی تھی۔ اذا کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اذا داخل ہوگا ماضی پہ، اذا جاء نصر اللہ داخل ہوا ماضی پہ، لیکن اس کی میننگ ہمیشہ ہمیشہ مضارع کی ہی آئے گی۔ دونوں کی میننگ جب آئے گی سیم ہے دونوں کی میننگ، لیکن یہ ہمیشہ ہمیں سینس دے گا مضارع کا، کون سا؟ اذا، بٹ داخل ہوگا ماضی پہ۔ پھر لما ہوگا
یہ لمحہ مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے، ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جب مضارع پہ داخل ہوگا تب اس کی میننگ کچھ اور ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اور جب یہ ماضی پہ داخل ہوگا تب اس کی میننگ کچھ اور ہوتی ہے. سعدیہ جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے لمحہ تو کیا میننگ آتی ہے سعدیہ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جب یہ صرف مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا تو یہ مطلب پاسٹ کی نیگیشن کرتا ہے ابھی تک، یعنی ابھی تک ہاں، نہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور جب یہ داخل ہوگا اس پہ ماضی پہ تو اس کی میننگ کیا آئے گی؟ جب، ہے نا؟ جی سر. ہاں، تو سینس کس کا دے گا؟ یا مضارع کا، ماضی کا، ڈیپینڈنگ اپان دی کانٹیکسٹ. کر لی. اذا کے بارے میں نے یہ کہا کہ یہ داخل ہوگا صرف اور صرف ماضی پہ، بٹ میننگ دے گا ہمیشہ مضارع کی، ہے نا؟ فار ایگزامپل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، ہے نا؟ یہ پوری آیت ہے، ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے. لیکن میننگ ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ جب نصر، جب مدد آئے اللہ کی اور فتح آئے تو تم یہ کرو یہ کرو. ایسی ایک حدیث ہے، اذا جاء رمضان، اذا جاء رمضان. ذرا آپ لوگ اس کا ترجمہ کریں، کون کرے گا جلدی؟ آج ہمیں بہت باتیں کرنی ہیں. فتحت ابواب الجنت، کیا ترجمہ ہوگا؟ جی مدینہ. سر جب آتا ہے رمضان یا آئے، جب میں نے آئے کیا بولا؟ داخل ہوگا ماضی پہ میننگ دے گا مضارع کی. جب آئے رمضان، ٹھیک ہے نا؟ یا جب رمضان آتا ہے، ٹھیک. فتحت، تو کھلتے ہیں ابواب، دروازے جنت، جنت کے. کھلتے ہیں نہیں، کھلتے ہیں کیسے بولا آپ نے؟ کھولے جاتے ہیں، یہ ہے نا مجہول. فتح، فتح سے بنا فتح، جسے فتح، مجہول فتحت. کھولے جاتے. تو کھولے جاتے ہیں کیا؟ ابواب دروازے ابواب، باب کی جمع، باب مطلب دروازہ. تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. کھول دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ. تو ابھی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے نا انشاءاللہ. تو سب لوگ اس کا خیال رکھیں. اب جنت کے دروازے کھلے ہیں تو کوئی ایسا نہ رہے کہ جو اس سے داخل نہ ہو پائے. تو کیا یہاں بھی دیکھیں ذرا، اذا داخل ہوا کس پہ؟ ماضی پہ، فعل ماضی پہ، بٹ میننگ دے رہا ہے مضارع کی، سینس دے رہا ہے مضارع کا، ٹھیک ہے نا؟ سینس دے رہا ہے مضارع کا. پھر بھی یہاں دیکھ لیں ایک بات کلیئرلی، یہ کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ماضی پہ داخل ہوا تو ماضی پہ جزم دینے کی غلطی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مبنی ہوتے. ہاں، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے. جو جزم ہو، رفع ہو، نصب ہو تو مضارع میں ہوتا ہے. ماضی میں ایسا کچھ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اس لیے ماضی پہ ہمیشہ وہی اعراب رہے گا جو اس کا ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، اس پہ کوئی اعراب چینج ہونے والا نہیں ہے نا؟ چلے. اچھا، اور ایک اس میں ہے رولز جو میں بتاؤں گا نا، وہ سب کے لیے سیم ہوں گے، سارے حروف شرط کے لیے کامن ہوں گے. ایک ہے ان میں سے لو. لو، لو مطلب اگر، یہ بھی اگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لو بھی اگر ہوتا ہے، ان بھی اگر ہوتا ہے، کل ہم نے بات کر لی تھی. لیکن لو اور ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ جو لو ہے نا، یہ ماضی میں اٹ از یوزڈ فار، یہ کیا کرتا ہے ماضی میں، پاسٹ میں انکمپلیٹ کنڈیشن کے، انکمپلیٹ کنڈیشن، پاسٹ میں اگر کوئی انکمپلیٹ کنڈیشن ہوگی اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر تو کرتا، اگر تو وہاں جاتا، اگر تو وہاں گیا ہوتا، ہے نا؟ یعنی پاس میں کنڈیشن رکھی گئی انکمپلیٹ، جو نا کمپلیٹ، جو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہو، ہے نا؟ اس کے لیے لو یوز کرتے ہیں، ہے نا؟ میں کہ
اگر تو کھاتا تو بیمار نہ پڑتا, اگر تو کھاتا تو کمزور نہ ہوتا, یعنی اگر تو پاس میں کھایا ہوتا تو ابھی کمزور نہیں ہوتا تو, ہے نا. تو اگر کی میننگ ہے, لیکن یہ کون سا اگر ہے؟ یہ پاس کی کنڈیشن ہے جو انکمپلیٹ ہے, جو پاس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے اس اگر میں اور ان والے اگر میں یہ فرق. اس میں تھوڑی سی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایگزامپل پہلے ایک ایگزامپل دوں میں. لو کیا لکھیں, چلے اجتہادت, لنجحت. لو اجتہادت لو لنجحت, اگر تو نے محنت کی ہوتی یا اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہوتا. اگر تو محنت کرتا یا اگر تو نے محنت کی ہوتی, یعنی پاس میں جو نہیں ہوا ہے, کرتا تو کامیاب ہوتا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو باقی ابھی تو جتنے بھی ہم نے حروف شرط پڑھے ان میں نہیں دیکھی, یہاں پہ لا ہے, دیکھ رہے ہوں گے. اور ایک ایگزامپل دوں گا میں, دیکھیں ذرا. ایک حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سر نعمان بن ثابت. نہیں, لڑکیوں میں کوئی جانتی ہے کون تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ؟ جانتی ہے؟ نہیں, چلے اچھا بتا دیں اب سید صاحب آپ کون تھے وہ؟ سر امام اعظم, ہاں سر حنفی مسلک کے امام. ہاں ماشاء اللہ, حنفی مسلک کے امام. وہ تابعی ایک تھے جنہیں بہت سارے صحابہ کے ساتھ ملاقات کی ہے, صحابہ سے بذات خود انہوں نے حدیثیں لی ہیں. بہت بڑے تابعی, بہت بڑے امام ہیں, اور فقہ کے تو سب سے بڑے امام ہیں. وہ حنفی مسلک کے بانی ہیں, امام اعظم کہا جاتا ہے, سب سے بڑے امام انہیں کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی, ان کے بارے میں پہلے حدیث فرمائی تھی, ٹھیک ہے نا. تو حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں, حدیث نمبر 2546 صحیح مسلم شریف میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, حدیث نمبر 2546. اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا لو کان الدین عند الثریہ, لو کان الدین عند الثریہ لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله. کیا فرمایا؟ لو اگر, کانا ہوتا, دین, لو کان الدین اگر ہوتا دین, عند ثریا آسمان پر, ثریا کہتے ہیں آسمان کو, اگر دین ہوتا آسمان پر, ہے نا, لذهب به الرجل, ذهب مطلب گیا, اور ذهب یعنی لانا, یعنی چلے جانا, ہے نا. ذهب به الرجل, تو جاتا, وہاں جاتا ایک آدمی, من فارس, فارس میں سے, پیرس سے ایک آدمی جاتا, کہاں؟ آسمان پر,
حتی یہاں تک یتناولہ اس کو واپس لے آتا. کس کو واپس لے آتا؟ دین کو واپس لے آتا. کیا فرمایا کہ اگر دین ثریا پر بھی ہوتا، اگر دین آسمان پر ہوتا تو پیرس سے ایک شخص جاتا جو اس کو وہاں سے واپس لے آتا، جو وہاں تک جاتا حتی یتناولہ یہاں تک کہ اس کو واپس لے آتا، اپنے دین کو واپس لے آتا. تو اس حدیث پہ بہت سارے شارحین نے کلام کیا ہے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم ایک ہی امام ہیں جو اتنے بڑے امام ہیں جو فارس سے ہیں. باقی جو 4 ائمہ ہیں اربع، جو ائمہ اربع میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ تینوں کے تینوں عربی نسل تھے، تینوں عرب کے تھے. ان میں سے ایک ہی فارسی نسل ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی ایک فارس کے تھے. ان کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ، اور دوسری روایت میں کہ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مبارک کندھوں پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر دین، دوسری روایت میں لو کان علم تحت ثریا، اگر علم ثریا پہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لذهب به رجل من اہل الفارس، تو فارس میں سے ایک بندہ جاتا حتی یتناولہ یہاں تک کہ وہ اس کو واپس لے آتا. تو مختلف روایت ہے، لیکن یہ سب کی سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیے آپ، ایک امپورٹنٹ بات یہاں بھی ہے، وہ کیا ہے، لا ذہبہ. دیکھیں یہاں بھی لا میں نے یوز کیا اور یہاں بھی حدیث میں لا یوز ہوا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو لو ہے نا، جو لو حرف شرط، یعنی اگر شرط میں لو ہوگا تو جو جواب شرط ہوگا اس میں لا کا یوز کرنا ضروری ہے. مدینہ ضروری نہیں کہہ سکتے، بٹ اکثر طور پر استعمال ہوتا ہے لا، موسٹ آف دا ٹائمز. ضروری جو میں نے کہا، میں واپس لیتا اپنے ورڈ، ضروری نہیں ہے، بٹ موسٹ آف ٹائمز لا یوز ہوتا ہے نا. لو کے ساتھ، لو کے جواب شرط میں لا یوز ہوتا ہے، لو کے جواب شرط میں لا یوز ہوتا ہے. ایسے اور ایک حدیث سناؤں، آپ لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ مدینہ سمجھ آ رہا ہے؟ مدینہ جی سمجھ سر. آ رہا؟ ہاں، تو کیا کہا میں نے کہا کہ لو بھی ایک ہے، ایک حرف شرط ہے، بھی شرط کے لیے، کنڈیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور کون سی کنڈیشن؟ جو پاسٹ میں انکمپلیٹ کنڈیشن ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا میں نے کہ لو کے جواب شرط میں لا یوز ہوتا ہے. اور ایک ایگزامپل دوں میں اس پہ، ایک حدیث ہے، ایک حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے. یہ حدیث 17405 مسند احمد میں ہے 17405. کیا فرمایا؟ فرمایا لو کانا، چلے اس کا ترجمہ آپ کریں گے. ساجیہ کرے ترجمہ، ساجیہ. لو اگر کانا ہوتا نبی، کوئی نبی بعدی میرے بعد، ماشاء اللہ، لکانا وہ ہوتا، وہ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. کیا ترجمہ ہو گیا؟ لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح حدیث ہے. تو اس میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو کون ہوتے وہ؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. پوری حدیث کیا ہے؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب فلا نبی بعدی. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی آتا تو کون ہوتے وہ؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. یہاں بھی دیکھیں ذرا، لو انکمپلیٹ ہے نا، انکمپلیٹ کنڈیشن ہے، کبھی کمپلیٹ ہوئی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی نا، ان کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، اس لیے لو یوز کیا. ان یوز ہوا، لو یوز ہوا. اور
لو کان نبی بعدی, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر کیا ہوتا. اب یہ جواب شرط ہے, لکان عمر بن الخطاب, تو اس جواب شرط میں کیا ہے, لا یوز ہوا. میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, سمجھ آیا مدینہ؟ جی سر. اچھا, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات نوٹ کر لے, کہ اگر منفی جملہ ہوگا, منفی جملے کے ساتھ, یعنی اگر جواب شرط اگر منفی ہوگا, اگر اپنا جواب شرط منفی جملہ ہوگا تو اس کے ساتھ لا یوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل, لو صدقتا, کیا ترجمہ ہوگا؟ لو صدقتا ما, افلا کیا ترجمہ ہوگا؟ افلا, اگر تم سچ بولو گے, اگر تو سچ کہتا ہے نا, اگر تو نے سچ بولا ہوتا, اگر تو سچ بولتا, سچ کہتا تو ما دربتا, نہیں مارا جاتا. ہاں تو پٹتا نہیں. اگر تو سچ بولتا تو پٹتا نہیں. ما دربتا مجہول ہے, تو یہاں بھی یہ کیا ہے, منفی ہے نا, منفی جملہ ما دربتا ہے نا, منفی, ما کی وجہ سے ما نافیہ ہے ساتھ میں, تو یہاں پہ ہم نے جواب شرط پہ لا یوز نہیں کیا. یہ سمجھ آ رہا ہے مدینہ؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ہاں نہ تو بولے. اب میں خاموش سے کیا سمجھوں, کنفیوژن ہے کنفیوژن؟ ہاں جی, نو سر. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں, اچھا پھر سے یہ بات میں آخری بار کہہ رہا ہوں, جو جملہ شرطیہ ہوگا, اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک شرط ہوتا ہے, ایک جواب شرط ہوتا ہے. ایک جواب شرط یا اس کو جزا بھی کہتے ہیں. ایک شرط ہوتا ہے, ایک جواب شرط ہوتا ہے, یہ ہم نے بات کر لی. اور جو شرط ہوگا it will be always a جملہ فعلیہ, always. اور جو جواب شرط ہوگا یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا, ٹھیک ہے جی, یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اچھا, جملہ فعلیہ کے بارے میں اور ایک بات کر لیں گے یہاں, کہ جو اگر یہ جملہ فعلیہ ہوا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا تو ماضی ہوگا یا تو مضارع ہوگا. اگر ماضی ہوگا تو مبنی رہے گا, اگر مضارع ہوا تو اس پہ جزم آئے گا. کس کی وجہ سے؟ حرف شرط کی وجہ سے. ان شرطیہ ہم نے پڑھ لیا نا, تو ان کے جتنے بھی باقی اخوات ہیں, ان کے جتنے بھی باقی بھائی بہن ہیں, ان سب کی وجہ سے, یعنی جو جتنے بھی لوگ یوز کیے جائیں گے کیا کہتے ہیں اس کو, شرط کے لیے, کنڈیشن کے لیے, ان سب کی وجہ سے مضارع پہ جزم آئے گا, بٹ ماضی پہ کوئی جزم نہیں آئے گا. ریزن کیا ہے جزم نہ آنے کا؟ کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے, اس پہ کوئی جزم نہیں آئے گا. فار ایگزامپل ایک لکھ لیتے ہیں, میں یرحم, دیکھیں میں یرحم, یہ مضارع اس لیے اس پہ یرحم سے یرحم بنا, کیوں؟ من کی وجہ سے. من کیا ہے؟ حرف شرط ہے, جو رحم کرتا ہے یرحم, اس پہ رحم کیا جائے گا, یہ مجہول ہے. تو یہاں دونوں مضارع ہیں, اس لیے دونوں پہ جزم آ گیا. میں یرحم, جو رحم کرتا ہے یا کرے گا, اس پہ رحم کیا جائے گا, ہے نا, اس پہ رحم کیا جاتا ہے. دونوں میننگز اس کی آئیں گی, اس پہ رحم کیا جاتا ہے, اس پہ رحم کیا جائے گا. میں یرحم اور یرحم, ٹھیک ہے. تو یہ مضارع کی میں نے اگزامپل دے دی, اس پہ کوئی جزم نہیں آئے گا. ابھی اگر ماضی کی ہم بات کر لیں گے, ماضی کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, من بنا للہ
مسجدن. چلیے منزہ ترجمہ کریں. منزہ ہے منزہ. یس سر. بنا مطلب بنائی، جس نے بنایا. جس نے بنایا ہم، اللہ کے لیے مسجد، ہم، اللہ نے بنایا ہم. اس کے لیے گھر کہاں؟ جنت میں، فی الجنت، جنت میں. جنت میں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی دیکھیں آپ لوگ کہ اس بنا پہ کوئی جزم نہیں آیا. یہاں بھی بنا پہ جزم کوئی نہیں آیا کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. اس لیے ماضی پہ اس کی وجہ سے جزم نہیں آئے گی کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے مدینہ؟ از اٹ کلیئر؟ یس سر. ہانا تو بولتے. ہاں، ناراضگی ہے کیا کوئی؟ چلے ایک حدیث شریف کر لیتے بھی. ماہ مبارک آ گیا نا. ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1901. چلیے حافظ صاحب ہیں کیا؟ حافظ صاحب ترجمہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں آپ ترجمہ کریں. من قام لیلۃ القدر. ایمانا و احتسابا. غفر له ما تقدم. حافظ صاحب نہیں دکھائی دے رہا ہے اسکرین پہ. نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ نو سر، نہیں نہیں دکھ رہا. کیا مطلب؟ ایسا کیسا؟ اب دکھائی دے رہا ہے؟ سر صرف من کام آ رہا. جی سر آ گیا. کچھ نیٹورک ایشو ہوگا پھر. اب آ گئے نا؟ یس سر. چلیے حافظ صاحب پڑھے آپ. کاما کی مینی کیا ہے سر؟ کھڑا ہوا. جو کھڑا ہوا، ہم، یعنی جو، لیلۃ ہاں جو کھڑا رہا، جو جاگتا رہا، جو جو بیٹھا جاگتا رہا. رہا، لیلۃ القدر یعنی ہم، قدر کی رات میں، ہم، ایمانا و احتسابا. ہاں احتسابا کی مینی کیا ہے؟ چلیے ایسے ہی رکھے آپ فی الحال ایمان اور احتساب کی حالت میں. انشاءاللہ میں آپ کو حال پڑھاؤں گا. اس پہ نصب کیوں آیا وہ بھی سمجھاؤں گا، احتساب پہ نصب کیوں آیا وہ بھی احتساب کی کیا میننگ ہے، اس پہ ہم اچھی طرح سے بات کر لیں گے. ایمان کی کیا میننگ ہے وہ بھی اچھی طرح سے بات کر لیں گے انشاءاللہ ہم، ہے نا. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کھڑا رہا قدر کی رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی جس کے پاس ایمان تھا اور احتساب کی کہتے ہیں خلوص نیت کو، اور خلوص کے ایمان اور خلوص کے ساتھ جو لیلۃ القدر کو جاگتا رہا. پھر اس کا کیا ہوگا؟ جو لیلۃ القدر کو جاگا، آگے غفرہ. جی حافظ اس صاحب. کے لیے مغفرت ہے، غفر لہ. نہیں، یہ ترجمہ تھوڑی ہوگا. غفرہ لہو، بخش دیا گیا. بخش دیا گیا اسے، اسے بخش کیسے؟ دیا گیا لہو، اسے کیسے؟ اس کے لیے. ہاں ٹھیک. ما ما تقدم، جو تقدمہ، جو آگے بھیجا، جو اس نے کیا، من ذنب، اپنے گناہوں میں سے. اس نے اپنے گناہوں میں سے آگے بھیجے ہیں نا، یعنی جتنے بھی اس نے
پچھلی لائف میں گناہ کیے ہوں گے، یعنی آج تک لیلۃ القدر تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ سب کے سب بخش دیے جاتے ہیں۔ کب؟ جب وہ اس شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور خلوص اخلاص کے ساتھ جاگتا رہا۔ اب جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پھر وہ فون چلاتا رہے گا، یوٹیوب دیکھتا رہے گا، نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرتا رہا، احتساب کے ساتھ عبادت کرتا رہا، تو اس کے تمام گناہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1901۔ سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا جی سر۔ جی؟ اچھا، ایک یہاں پہ ایک اور ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں۔ دیکھیے بخاری کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 35، حدیث نمبر 35 سے بخاری شریف میں ہے۔ یہاں قامہ کی مضارع فارم یوز ہوئی ہے، میں یقم، میں یقم، میں یقم، ایکچولی ہونا چاہیے میں یقم، لیکن من کی وجہ سے، چونکہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، تو اس کی وجہ سے جزم آیا۔ باقی سب باقی سیم ہے، ایگزیکٹلی ہی ورڈ سے باقی سیم ہے۔ اور یہی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں یقم، جو جاگتا ہے یا جو جاگے گا لیلۃ القدر۔ دیکھیے یہاں قامہ پہ کوئی جزم نہیں آیا، کیونکہ قامہ ماضی ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے، اور یقوم تھا، یہ یقم بنا من شرط کی وجہ سے، حرف شرط کی وجہ سے، کیونکہ یہ مضارع ہے، تو مضارع پہ کنڈیشن کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ جزم آتا ہے۔ یہ سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ سر سارے حروف شرط سے آئے گا اس پہ مضارع پہ جزم؟ ہاں ہاں، جتنے بھی حروف شرط ہے، جتنے بھی کنڈیشن حروف ہیں، ان سب کی وجہ سے مضارع پہ جزم آتا ہے۔ جی سر۔ ان کے جتنے بھی اخوات ہیں، ان کی جتنی بھی بہنیں ہیں نا، ان شرطیہ کی، ان شرطیہ اور اس کی بہنیں، ان شرطیہ اور اس کی سسٹر جتنی بھی ہیں، جتنے بھی حروف شرط ہے، ان سب کی وجہ سے جزم آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا؟ مضاری دونوں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، ریپیٹ۔ سر جو یہ سارے حروف شرط ہے، یہ ماضی اور ہاں مضاری ہاں دونوں پہ داخل ہے؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل داخل ہوں گے، بالکل داخل ہوں گے۔ جیسے اذا کا پڑھا کہ وہ صرف ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ ایکچولی اذا اپنے آپ میں خود ایک حرف شرط نہیں ہے، اذا ایکچولی ایک ظرف ہے، بٹ وہ شرط کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، مطلب اس کے طور پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، بٹ وہ ایکچولی ان کے اخوات میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس میں دیکھ لیں گے، اس پہ آگے بات ہوگی، اوکے سر۔ ٹھیک ہے نا؟ اذا ایکچولی ایک ظرف ہے، وہ ظرف زمان ہے، لیکن پھر اس میں شرط کی بھی میننگ نکلتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو بطور شرط بھی یوز کر لیتے ہیں، اور وہ ایسا ظرف ہے جو صرف پاسٹ پہ ہی یوز ہوتا ہے، اس لیے وہ پاسٹ میں ہی پھر کنڈیشن کی میننگ دیتا ہے، بٹ وہاں سینس پھر مضارع کا آتا ہے۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ کلیئر؟ ہاں جی، تو ایسا کرتے ہیں، ہم پھر سے جوائن کر لیتے ہیں، ابھی 5 منٹ ہے میٹنگ میں، لیکن میں اس کو ابھی وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا، تو ہم جلدی پھر سے جوائن کر لیں گے 2 منٹ میں، آدھے منٹ میں۔ ہاں جی، اب دیکھیں، اب ایک امپورٹنٹ بات کریں گے انشاءاللہ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ جو اپنا جواب شرط ہوگا، جو اپنا جواب شرط یا پھر اس کو جزا کہتے ہیں، یہ چیز اگر یہ جملہ اسمیہ ہوا، افلا کس کو بولتے جملہ اسمیہ؟ سر جو اسم سے سٹارٹ ہو۔ ویری گڈ۔ اگر یہ جملہ اسمیہ ہوا یا پھر جملہ انشائیہ ہوا، سر یہ کس بلا کا نام ہے؟ جملہ انشائیہ۔ دیکھیں ہمارے پاس جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے، ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ مطلب ایسا جملہ جس میں بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں میں اسکول گیا، تو ہو سکتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو ایسے جملے کو ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں۔
جملہ انشاء ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کہنے والے کو اس میں فاعل کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. فار ایگزامپل میں کہوں پانی دو، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی دو، آؤ چائے پیو، آؤ بیٹھ جاؤ یہاں پہ. تو میں کہتا ہوں آؤ بیٹھ جاؤ، تو اس میں مجھے کیا کہو گے آپ، سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو ایسا جملہ جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، تو ایسے کوئی جملہ انشاء کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو فعل امر ہوگا، یعنی جس میں کوئی ریکویسٹ ہو، جس میں کوئی آرڈر ہو، جس میں کوئی ایکسکلیمیشن ہو، کچھ اور ہو، تو ایسے جملے کو ہم جملہ انشائی کہتے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کر لیں گے. جملہ انشائی کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، بٹ یہاں آپ لوگوں کے لیے جملہ انشائی ایسا جملہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل امر یعنی ریکویسٹ، فار ایگزامپل ریکویسٹ، آرڈر، ٹھیک ہے نا، یا ڈینائل، اگر کسی کام کو ہم ڈینائی کریں، نہیں کرنے کا حکم دیں، ایسے جملے، یا ایکسکلیمیشن. تو ایسے جملوں میں ہم کہنے والے کو سچائی جھوٹا نہیں کہہ سکتے. یا اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، یا جملہ انشائیہ ہو، یا پھر ماضی قریب ہو، یعنی ماضی قد کے ساتھ ہو. میں نے کیا کہا اس سے پہلے کہ شرط ہمارا جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، بٹ جواب شرط یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ ہو، جملہ انشائیہ ہو، ماضی قد کے، اب فعل ماضی سوری جملہ فعلی میں تو ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. اب ماضی میں اگر قد کے ساتھ اگر ہمارا جواب شرط ہو ماضی والا، یا پھر مضارع منفی، یا پھر مضارع بغیر لا کے منفی ہو، بغیر لا کے منفی ہو. سعدیہ آپ بتا دیں ہم مضارع پہ کیسے کیسے نفی کرتے ہیں؟ سعدیہ جی سر. مضارع پہ نفی، ہاں ہم لا اور ما سے کر سکتے ہیں نفی، لا موسٹلی. ہاں، اور بھی تو ہوتی ہے کچھ نفی، لم سے، لن سے جی سر وہ بھی. ہوتی ہے نا نفی، تو ہوتی ہے نا. پھر کیسی نفی کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے نا. جی سر. نفی کرنے کے بہت سارے طریقے اپنے پاس مضارع میں. اگر نفی مضارع کی نفی ہو لیکن لا کے بغیر کسی اور سے، اگر ایسا کوئی جملہ اپنا جواب شرط ہے، یا جملہ اسمیہ ہو، یا جملہ انشائیہ ہو، یا ماضی لیکن قد کے ساتھ ماضی ہو، یا مضارع ایسا مضارع جس کی نفی کی ہوئی ہو، مضارع منفی ہو لیکن اس کی نفی لا سے نہ ہوئی ہو، کسی اور سے نفی اس کی ہوئی ہو، تو ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ جو جواب شرط ہوگا، ایک منٹ میں یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں. ہاں، تو ان سب کے کیس میں، جو جواب شرط ہوگا، اس پر فا، جواب شرط پر فا داخل کرنا لازم ہے. فا ضرور اور ضرور داخل ہوگا. جیسے ابھی لا داخل ہوا تھا نا لو کے ساتھ، اور وہ ضرور نہیں لازم داخل کرنا تھا، اکثر طور پر داخل کرتے ہیں لوگ، بٹ کبھی آپ کو ایسا مل سکتا ہے کہ لو کے ساتھ لا داخل نہ ہوا ہو. بٹ اگر ایسا کیس میں ہمارا جواب شرط ہوگا، یہ جواب شرط کی کنڈیشن ہے. اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا، یا پھر ماضی قد کے ساتھ ہوگا، یا مضارع منفی ہو لیکن جس کی نفی لا کے بغیر، جیسے لم سے ہوئی ہو، لن سے ہوئی ہو، ما سے ہوئی ہو، تو ایسے کیسز میں ان کے جواب شرط پہ فا ضرور اور ضرور داخل کر لیں گے، فا ضرور ایڈ کر لیں گے. فار ایگزامپل قرآن پاک میں ایک ورس ہے، سورہ انعام ورس نمبر ہے 160. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ، دیکھیے ذرا، من جاء بالحسنۃ، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہو گیا، جو آیا نیکی کے ساتھ.
جس نے لائی ایک نیکی. جا مطلب آیا، جا بے لایا. جس نے لائی ایک نیکی، حسنہ مطلب نیکی. اب دیکھیے ذرا، فَلَہُ اب سٹارٹ ہو رہا ہے جواب شرط. فَلَہُ تو اس کے لیے ہے، بس اس کے لیے ہے. فَلَہُ تو اس کے لیے. ایکچولی جواب شرط کیا ہے؟ لہو. کیا ہے اس کے لیے؟ عشر امثالہا. عشر امثالہا. اس کے لیے کیا ہے؟ اس جیسی 10 نیکیاں، یعنی اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. جس کو جو ایک نیکی کرتا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. ایکچولی دیکھیے جواب شرط کیا ہے؟ لہو عشر امثالہا. کیا چیز ہے؟ جملہ اسمیہ ہے نا. لہو عشر امثالہ جملہ اسمیہ ہے. ابھی جملہ اسمیہ پہ کیا داخل ہو؟ ف من جاء بالحسنۃ. تھا کیا ہے؟ لہو عشر امثالہ، اس کے لیے ہے 10 گنا ثواب، یعنی اس نیکی کی جیسی 10 لکھی جائیں گے اس کو. لیکن اب جملہ اسمیہ ہے جواب شرط، تو اس پہ ف داخل کر دیا ہے نا. اور پھر آگے بھی ہے اسی ورس میں. نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ ومن جاء بسیئۃ. اور جو آیا گناہ لے کر، اور جس نے گناہ کیا، جس نے گناہ لایا. فلا یجزا اس کو جزا نہ دیا جائے گا، اس کو بدلہ نہ دیا جائے گا. فلا یجزا الا مثلہا ایکسیپٹ اتنا ہی. اس کو 10 ٹائمز نہیں لکھا جائے گا، اس کو 1 ٹائم ہی لکھا جائے گا. جتنا بڑا گناہ کیا ہوگا اتنا ہی بڑا لکھا جائے گا. بٹ نیکی میں کیا ہے؟ 1 ٹائم نیکی کی ہوگی، 10 ٹائم لکھی جائے گی ہے نا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. دیکھیں ومن جا اور جو آیا بسیئۃ گناہ لے کر، جس نے گناہ لایا. تھا کیا ایکچولی؟ لا یجزا، بٹ لکھا کیا ہے؟ فلا یجزا، کیونکہ جواب شرط جملہ اسمیہ ہے. فلا یجزا الا مثلہا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جزا نہیں ہے، لیکن کون سا جزا؟ الا مثلہا، جو اس کے برابر، اس کے جیسا جزا اس کو دیا جائے گا. اس کے جیسا بدلہ ہے اس کے لیے. کس کے جیسا بدلہ؟ جتنا بڑا گناہ کیا ہوگا اتنا ہی بڑا بدلہ ہوگا. 10 ٹائمز بدلہ نہیں ہوگا اس کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ مدینہ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں نا تو بولیں. جی سر. جی سر. ہاں چلیے. اب نیکسٹ میں نے کہا تھا، پہلے میں نے کہا تھا اگر جملہ اسمیہ ہوگا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر جملہ انشائیہ ہوگا. فار ایگزامپل ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، حدیث نمبر 383. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم جب تم سن لو، اذا سمعتم النداء جب تم سنو پکار، جب تم پکار نہ سنو. کس کا پکار؟ اذان کا. فقولو تو کہو، فقولو پس کہو، فقولو مثل ما یقول اس جیسا تم بھی کہو، مثل ما یقول مثل مطلب لائک، ایگزامپل جیسا، ما یقول المؤذن تو تم بھی مؤذن کی طرح کہو. ما یقول المؤذن اذا سمعتم جب تم اذان سنو. دیکھیے اذا یوز ہوا کس پہ؟ سمعتم پہ. لیکن یہاں پہ میننگ آئے گی مضارع کی، کیونکہ جب بھی تم سنو گے، جب بھی تم اذان سنو گے، جب بھی تم ندا پکارنا سنو گے، فقولو پس کہو، پس تم بھی کہو، پس تم کہو. یہ کیا ہے؟ یہ جملہ انشائیہ ہے نا. اس میں آرڈر ہے. فقولو مثل ما یقول المؤذن تم بھی ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے. یعنی جب مؤذن اللہ اکبر بولے تم بھی اللہ اکبر کہو.
اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو. تو یہاں بھی دیکھیں کہ جملہ انشائیہ یہ جواب شرط ہے، بٹ اس کے ساتھ فا کا یوز ہوا ہے، اس کے ساتھ فا یوز ہوا ہے، اور یہ فا یوز کرنا لازم ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے مدینہ؟ جی سر. ہاں چلیے ماشاء اللہ. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر، اور کیا کہا تھا میں نے، کب یہ ہوگا؟ ماضی قد کے ساتھ. ہاں ماضی قد کے ساتھ جواب شرط ہوگا. اس سے قرآن، ہاں قرآن کی ایک ورس ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول اور اس کے رسول کی. دیکھیے رسول بھی منصوب، اللہ بھی منصوب، کیونکہ ان کی اطاعت کی جائے گی تو وہ مفعول ہو گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد فاز فوزا عظیما. ٹھیک ہے نا؟ فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے پائی فوزن کامیابی، عظیما بڑی، اس نے پائی بڑی کامیابی. یہاں بھی دیکھیے قد کے ساتھ ہے جملہ فعلیہ، قد کے ساتھ جواب شرط میں قد فاز فوزا عظیما، اس نے پائی، بے شک اس نے پائی بڑی کامیابی. لیکن یہ جب یہ جواب شرط ہوگا تو فا کے ساتھ یوز ہوگا، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک اس نے بڑی کامیابی پائی. کس نے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے. یہ سمجھ آیا مدینہ؟ Yes, sir. چلے ماشاءاللہ. اب ایک آخری ورس کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے آیت نمبر 65. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دینن فلن یقبل. میں نے کہا تھا نا کہ اگر مضارع کی نفی ہو جائے لا کے بغیر کسی اور کے ساتھ، یہاں لن کی وجہ سے نفی ہو رہی ہے. یقبل، فلن یقبل، لن سے کیا ہوگا؟ نصب آئے گا، منہ. دیکھیں ومن یبتغی، اور جو چاہے، جو چاہتا ہے، چاہے، غیر الاسلام، اسلام کے بغیر، دینن کوئی دین. دین کیوں ہے اس پہ کیوں نصب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، چاہنے کا کام دین پہ ہوا. ومن یبتغی، اور جو چاہتا ہے یا جو چاہے گا، غیر الاسلام، اسلام کے بغیر، دینن کوئی دین، پس لن نہیں، ہرگز نہیں، پس نہیں، یقبل ہرگز نہیں، قبول کیا جائے گا، منہ اس سے. تو جو اسلام کے بغیر کوئی دین چاہتا، اختیار کر لیتے، کسی دین کو ایکسیپٹ کر لیتے اسلام کے بغیر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی دیکھیں ذرا، اب یہاں بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے بغیر کوئی دین چاہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ شرط. اب جواب شرط کیا ہے؟ لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اس جواب شرط میں مضارع کی نفی ہوئی لن کی وجہ سے، تو اب اس پہ فا کا داخل کرنا ضروری ہوا، اس لیے فا یوز ہوا اس میں قرآن میں. سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں آیا یہ سر؟ جب تک کیوں آیا اس پہ کیوں نہیں جزم آیا؟ ایکچولی اس پہ جزم ہے، ایکچولی ہے یبتغ. دیکھیں مجھے لگتا ہے مجھے پہلے یہی سکھانا پڑے گا آپ لوگوں کو. ایکچولی تھا یبتغ، جب من سامنے لگا شرطیہ تو یبتغ بنا. ٹھیک ہے نا؟ یبتغ. اب یہاں پہ اس کے ساتھ وصل کرانے کے لیے اب اس پہ ہم کسرہ دیتے ہیں، یبتغ، اس پہ ہم کسرہ دیتے ہیں اس کے ساتھ وصل کرانے کے لیے. سر حمزہ تو وصلیہ تو نہیں ہے نا، مطلب دو ساکن مت ہے یا تین؟ دیکھیں یہ حمزۃ الوصلیہ کے ساتھ صرف نہیں ہوتا، اس کے اپنے کچھ رولز ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ سب آپ کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سکھاؤں گا، بٹ اپنا اس کا ٹائم آئے گا. میں یہاں پہ ایکچولی تھا یبتغ، پھر من کی وجہ سے یبتغ بنا. یہاں وصل کرانے کے لیے ہم نے یبتغ کیا.
اب وصل کم کب ایسے کراتے ہیں کب نہیں کرتے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھ لیں گے, اس پہ ڈیٹیلڈ میں کلاس لوں گا انشاءاللہ, یہ سمجھاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. جی اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جملہ شرطیہ تقریباً سارا کمپلیٹ ہو گئے, جتنے بھی اس میں امپورٹنٹ رولس ہیں وہ سب میں نے بتا دیے, ٹھیک ہے نا. اور ایکچولی ان شرطیہ پڑھنا تھا تو لیکن میں نے اب سارے اس کے رول سمجھا دیے. اب جو بھی شرط کے لیے یوز ہوگا نا, اب آپ کو حروف شرط یاد نہیں رکھنے ہیں, وہ ایک کامن سینس سے بن جاتی ہے نا. تو من جتنے بھی جتنے بھی حروف استفہام ہے نا, تقریباً آلموسٹ آل وہ شرط کے لیے بھی یوز ہو جاتے ہیں. جیسے انگلش میں آپ لوگ ہو یوز کر لیتے ہیں کوشچن کے لیے, بٹ ہو یوز ہوگا شرط کے لیے بھی, وچ وہاں بھی یوز ہوگا, وچ یہاں بھی ہوگا, ویئر یہاں بھی ہوگا, ویئر وہاں بھی ہوگا, وٹ شرط کے لیے بھی یوز ہوگا, کوشچن کے لیے بھی یوز ہوگا, ہے نا. یہ سب تو یوز ہو ہی جاتے ہیں, جتنے بھی حروف استفہام ہوتے ہیں وہ تقریباً سب کے سب اس کے لیے شرط کے لیے یوز ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں خود کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جاتا ہے کہ شرط یہ ہے یا استفہام یہ ہے, وہ خود بخود سمجھ آ جائے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سر ایک کوشچن تھا. ہاں جی پوچھیں. سر آپ نے پڑھا نا لاؤ, اس میں آپ نے بولا تھا لا ایڈ کرنا ہے اکثر. سر وہ کہاں پر ایڈ کرنا ہوتا ہے؟ جواب شرط پہ. مطلب کہاں ہو جہاں شرط اگر جملہ ہوگا پھر کہاں پر ایڈ کریں گے؟ اسٹارٹنگ میں نے ایگزامپلز دی تھی نا. اوکے سر. جواب شرط کے اسٹارٹنگ میں جی سر. لا ایڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا. جی سر. ایسے یہاں بھی فا جو میں نے بھی بولا, یہ بھی جواب شرط کے اسٹارٹنگ میں ہی ایڈ ہوگا. تو فا کے لیے کنڈیشنز ہیں اپنی, کون کون سی, کب ایڈ ہوگا کب ایڈ نہیں ہوگا. تو انہی پرٹیکولر 4 کیس میں فا ایڈ کرنا ضروری ہوگا. باقی اگر مان لیجیے مضارع ہے اپنا یہ جواب شرط, تو اس میں سمپل مضارع, اس میں کوئی نفی نہیں کی گئی ہو یا لا کی وجہ سے نفی ہوئی ہو تو وہاں فا ایڈ نہیں ہوگا, ہے نا. یہ سمپل ماضی ہوگا, قد نہیں ہوگا اس میں ماضی میں, تو وہاں بھی فا ایڈ نہیں ہوگا. یا ماضی کے ساتھ کانا ہوگا تو فا ایڈ نہیں ہوگا. ماضی کے ساتھ کب ایڈ ہوگا فا, جب اس کے ساتھ قد ہوگا, فقد بنے گا. بس سمجھ آیا؟ یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یس سر. یس سر. کسی کو اور کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے؟ چلے ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. تو پھر ہم میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تو میں یہ سمجھوں کہ میں نے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیا. اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بات کرنے کے لائق ہے ابھی. اب جو بھی بات رہے گی وہ انشاءاللہ ایگزامز میں پوچھی جائے گی, تو پھر اس کو ڈسکس کر لیا جائے گا. باقی اتنا ہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ شرط میں کچھ اور بات مجھے چھوٹی ہو. ہاں ہو سکتا ہے کہ چھوٹی ہو, ابھی یاد نہیں آ رہی, تو جب آئے گی یاد انشاءاللہ تب بتا دیں گے. تو میں نے جملہ شرطیہ تقریباً یہیں پہ کمپلیٹ کر لیا, ورنہ یہاں پہ اکثر لوگ صرف ان پہ بات کر لیتے اور ان کے اخوات پہ بات نہیں کرتے, پھر ان کے اتنے سارے رولز نہیں بتا دیتے. بس یہ بولتے کہ ان آیا تو اس پہ جزم آئے گا مضارع پہ, باقی وہ سے بات نہیں کر لیتے. تو میں نے جملہ شرطیہ یہیں پہ کمپلیٹ کر لیا. پھر بھی اگر ہوگا اس میں کچھ تو میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتا دوں گا. ٹھیک ہے, پھر میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوا تو گروپ میں پوچھ سکتا ہے یا پھر پرسنلی پوچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.